بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ہی گھر میں کپڑے سلائی کیا کرتا تھا۔ میرے سلے ہوئے کپڑے محلے کی خواتین کو بہت زیادہ پسند آتے تھے۔ وہ سب مجھ سے خوشی خوشی کپڑے سلواتی اور کہتی کہ جلال بھائی، آپ نے ہمارے جو کپڑے سلائی کیے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ عورت عموماً کسی بات پر خوش نہیں ہوتی، پر میری سلائی سے خپتی عورت بھی خوش ہو جایا کرتی، مطمئن ہو کر مجھے اجرت سے زیادہ پیسے دے کر جایا کرتی تھی۔ میں بھی بس اسی اطمینان سے کپڑے سی لیتا کہ چلو میرے گاہک بنے ہوئے ہیں، اللہ نے روزی روٹی کا انتظام کر دیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری سلائی، میرا ہنر، میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں تو خود اس چیز سے ناواقف تھا کہ ایک دن میری بھانجی میری دکان پر آئی، کہنے لگی، چچا آج تو مجھے آپ ایسے کپڑے سلا کر دیں جو کہ پہلے کبھی کسی کو نہ سی کر دیے ہوں۔ میں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن پہننا چاہتی ہوں۔ اپنی بھانجی کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس مجھے تھوڑے دن کا وقت دے دو۔ بولی کہ چچا وقت تو بالکل بھی نہیں ہے، بس آپ ایسا کیجئے کہ 2 دن میں میرے کپڑے سلائی کر دیں، پھر میں نے سعودی عرب بھی جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ کے بنائے ہوئے کپڑے مجھے یاد رہیں گے، آپ کی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں باقی خواتین کے کپڑے فی الحال سلائی نہیں کروں گا، تم جو کہتی ہو وہی کروں گا۔ یوں میں نے باقی عورتوں کے کپڑے تھوڑی دیر کے لیے پسے پوش ڈال دیے اور اپنی بھتیجی کے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کافی دیر گزار دی تھی، میں جانتا تھا کہ میری بھتیجی واپس پاکستان کئی سالوں کے بعد آئے گی، اسی لیے میں اس کے لیے کچھ ایسا سلائی کرنا چاہتا تھا جو اسے وہاں جا کر بھی میری یاد دلائے، اسے احساس ہو کہ اس کے چچا نے اس پر کتنی محنت سے کپڑے سلائی کیے ہیں۔ خیر سے میں نے بہت ہی عمدہ جوڑا سلائی کیا۔ جب میری بھتیجی ایمن نے وہ دیکھا تو خوشی سے چلانے لگی، بولی کہ چچا آپ تو واقعی ماسٹر کے بھی ماسٹر نکلے، میں تو سوچتی تھی کہ لوگ ویسے ہی آپ کا لحاظ کرتے ہیں، مروت میں آپ سے کپڑے سلوا لیتے ہیں، مگر آپ تو بہت ہی عمدہ سلائی کرتے ہیں چچا، آپ کے تو کوئی جواب ہی نہیں۔ میں اپنی بھتیجی کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا، کہنے لگی کہ میں یہ سعودی عرب جا کر اپنی سہیلیوں کو بھی دکھاؤں گی۔ میں بڑا خوش ہوا تھا، میرے لیے تو یہ ایک معمولی سوٹ تھا جو کہ میں نے کچھ زیادہ محنت سے سلائی کیا تھا۔ اس نے مجھے اس کی بے تحاشا اجرت دینا چاہی، مگر میں نے نہیں لی، کیونکہ میں اپنے بھائی سے اکثر ہی نالا رہا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے نفرت کرتا تھا، اسی لیے میرا کبھی دل نہیں چاہا کہ میں اپنے بھائی کے لائے ہوئے تحفے یا پھر اس کی کمائی ہوئی رقم کو قبول کروں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا جیسے میرا بھائی آج بھی مجھ سے شکوہ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی بھانجی سے پیسے لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگی ٹھیک ہے چچا، میں آپ کو اس کا ایسا صلہ دوں گی کہ آپ بھی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں سمجھ کر ٹال دیا، لیکن اس بات کو ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری بھتیجی کا سعودی عرب سے کال آئی۔ اس نے مجھے فون پر سلام دعا کرنے کے بعد کہا کہ میری ایک سہیلی ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ عربی بولتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ترجمہ کرے گی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی اس کا ترجمہ بتاؤں گی۔ یوں میں نے اس کی سہیلی سے بات کی جو یہ کہہ رہی تھی کہ چچا آپ تو کمال کی سلائی کرتے ہیں، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں اتنے بھی ماہر کاریگر ہم جیسے لوگوں کو میسر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت امیر باپ کی بیٹی ہوں، مگر پھر بھی اس قدر عمدہ ڈیزائن میں نہیں پہن سکتی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی بات ہے۔ ایسے ڈیزائنر صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو یا تو بہت بڑے فتے ہیں یا پھر سیاستدان۔ میرے پاپا ایک کاروباری آدمی ہیں، وہ بھی یہاں کے امراء میں شمار ہوتے ہیں، پر پھر بھی آپ کے ڈیزائن کا تو جواب ہی نہیں۔ میں آپ سے کپڑے بنوا کر اپنی باقی سبھی سہیلیوں کو تحفے میں دینا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوا۔ میں نے کہا ضرور بیٹی، تم مجھے بتاؤ کہ میں کس قسم کے کپڑے لے کر کیسا ڈیزائن بنا کر تمہیں بھیجوں، مجھے بہت خوشی ہوگی ایسا کرنے میں۔ بولی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اب آپ وہاں پر بیٹھ کر کپڑے سلائی نہیں کر سکتے۔ میں پریشان ہو گیا، تبھی اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس نے میرا کام اپنے باپ کو بھی دکھایا ہے۔ اس کا باپ چاہتا ہے کہ میں وہیں سعودی عرب میں آ کر ایک کپڑے کی دکان کھول لوں، جس میں وہ لوگ میری مدد کریں گے، بھرپور مدد کریں گے، مجھے خود سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔
میں یہ بات سن کر پھولے نہ سمایا۔ مجھے تو خود باہر جانے کی بہت آرزو تھی، اور پھر سعودی عرب جیسی پاک سرزمین میں جانا میرے جیسے انسان نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرا نمبر نوٹ کر لو، مجھ سے فون پر رابطے میں رہنا، اور ہاں، میں نے اپنی بھتیجی کو یہ بھی کہا کہ تم یہ بات اپنے تک ہی رکھنا، ابھی کسی کو مت بتانا۔ میری بھتیجی کو یہ بات زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی، خیر اس نے جا کر سبھی کو یہ بات بتا دی۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی تھی۔ اب میرے ویزے اور ٹکٹ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پہلے تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر رفتہ رفتہ مجھے جیسے اس خواب کی حقیقت پر یقین ہونے لگا کہ میں بھی سعودی عرب جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر میں کھلا پیسہ کماؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو عیش کراؤں گا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے ذہن کو بدل کر رکھ دیا۔ میرے ذہن ہی نہیں بلکہ میری زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ خیر سے جلد ہی میری ویزے اور ٹکٹ کے انتظامات ہو گئے تھے۔ خوشی منا رہی تھیں کہ ابا کو اتنے عرصے کے بعد اپنے ارمان پورا کرنے کا موقع ملے گا۔ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اب تو ہمیں بچوں کا جہیز بھی جوڑنا ہے، اللہ نے صحیح وقت پر آپ کو اپنی زمین بلایا ہے۔ میں خوشی خوشی سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں جا کر اسی لڑکی نے مجھے ایئرپورٹ پر میرا استقبال بھی کیا۔ کہنے لگی آپ بہت ہی کاریگر اور ہنرمند انسان ہیں، آپ کے ہنر کی صحیح جگہ پر قدر ہوگی۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی آپ کی قدر نہیں کی۔ میں بڑا ہی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے باپ کے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا باپ بھی مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے ملا۔ کہنے لگا میری بیٹی آپ کے کپڑوں کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ میری بیٹی کو عام خاص کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ اس آدمی کا گھر کیا تھا، ایک محل تھا جسے دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا تھا، جبکہ ایمن جو کہ میری بھتیجی تھی وہ بھی میرے ساتھ وہیں پر آئی تھی۔ وہ بھی خوش لگ رہی تھی۔ مجھے احساس محرومی بھی ہو رہا تھا کیونکہ ایمن کا باپ مجھ سے ابھی تک نہیں ملا تھا، نہ ہی اسے میرے یہاں آنے پر کوئی خوشی ہوئی تھی۔ میں اسے خود ہی بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن ایمن نے مجھے کہا کہ ابا جان آپ سے ناراض ہی ہیں، وہ پرانی باتوں کو ابھی تک دہراتے ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، جب آپ کے پاس بھی اچھا خاصا پیسہ آ جائے گا تب ابا کے دل کا میل خود ہی اتر جائے گا۔ ابا آپ سے شاید اسی لیے نفرت کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک کچھ کر نہیں پائے، لیکن آپ فکر نہیں کریں، جب آپ ابا کے جتنا کمانا شروع ہو جائیں گے تو ابا بھی آپ کو سلام کریں گے۔ میں ایمن کی شفاف دلی پر حیران تھا، لیکن وہ میری بھتیجی تھی، میری بیٹی کی جگہ تھی، سو میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اس لڑکی جس کا نام نجات تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے مجھے اپنے باپ کے اس مینیجر سے ملوایا جس نے باقی سارا کام سنبھالنا تھا۔ اس آدمی کا نام کمال تھا۔ کمال نے مجھے میرا دفتر دکھایا۔ میں حیران ہوا، ایمن کی سہیلی نے میرے لیے سب کچھ پہلے کا ہی تیار کر رکھا تھا۔ یوں میں جا کر اس دفتر میں بیٹھ گیا۔ یہاں پر جدید قسم کی سلائی مشینیں بھی لگی تھیں، ہر قسم کا انتظام موجود تھا۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں ہر طرح کے کھانے پینے اور دوسری تیسری اشیاء موجود تھیں۔ میں بڑا ہی خوش ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پہل مجھے کام تھوڑا مشکل لگا تھا کیونکہ یہاں پر ریشمی کپڑے زیادہ استعمال ہوتے تھے، کاٹن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ کسی اور چیز کا استعمال زیادہ نہیں کرتے جتنا کہ ریشم کا کرتے ہیں۔ ریشم کا کپڑا ذرا ہاتھ میں آرام سے نہیں آتا۔ مجھے شروع میں مشکل ہوئی، پر پھر میں سیکھ گیا۔ میرے بنائے ہوئے ڈیزائن یہاں بھی مشہور ہونے لگے۔ میری سلائی اتنی عمدہ ہوتی کہ جو بھی دیکھتا وہ مجھ سے ہی کپڑے بنوانے آتا۔ لیکن پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ میں اپنے کپڑے سلائی کر رہا تھا کہ میرے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک عجیب سی عورت آئی، کہنے لگی میں نے آپ سے کپڑے سلوانے ہیں، لیکن آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناپ وغیرہ بھی سلواؤں گی، اور ہاں ایک اور بھی چیز جو کہ بہت خاص ہے وہ آپ نے میرے کپڑوں میں رکھنی ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا۔ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی، پر وہ مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ خیر وہ میرے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ اس تھیلی میں نہ جانے کیا تھا۔ کہنے لگی ماسٹر صاحب آپ تو پہلے میرا ناپ لے لیجئے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا محترمہ معاف کیجیے گا لیکن میں خواتین کا ناپ نہیں لیتا، آپ مجھے ناپ کے کپڑے لا کر دے دیں یا پھر اپنا ناپ
کسی عورت سے کروا لیں، اس کے بعد مجھے لکھ کر دے دیں۔ میری بات سن کر اس عورت نے خفگی بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ تو بڑے ہی عجیب نکلے، آپ کو تو چاہیے تھا میری تنہائی کا فائدہ اٹھاتے۔ میں نے کہا، استغفر اللہ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کو اپنی بہن بیٹی سمجھتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت ہی کی ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ میرے ناپ کے کپڑے لے لو، انہی پر کپڑے سلائی کر دینا، پر ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا۔ میں نے تجسس بھری نظر سے اس عورت کو دیکھا۔ ابھی تک مجھے اس کا چہرہ پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ کون تھی وہ، کیا تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں تھا۔ خیر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کپڑے تم رکھ لو، میں 2 دن کے بعد دوبارہ آؤں گی۔ وہ عورت وہاں سے یہ کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی باتیں کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھیں۔ کافی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ ایمن کی سہیلی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ نجات نے آتے ہی مجھے میز پر 10-12 سوٹ رکھتے ہوئے کہا، چچا آپ یہ بنا دیجیے گا، بھیلی کی شادی آ رہی ہے، میں اس شادی میں بہت عمدہ کپڑے پہن کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ 3 سے 4 دنوں کے کپڑے ہیں، ساتھ ہی میری بہن کے بھی ہیں۔ میں نے ناپ بھی الگ الگ رکھ دیا ہے، آپ سلائی کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے محبت بھری نظر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر اس کے کپڑے لے کر رکھ دیے۔ میں نے سارے کپڑے آج ہی سلائی کرنا تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلے ہفتے اپنے گھر بھی چلا جاؤں گا۔ مجھے ویسے تو نجات کے باپ نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رکھی تھی، پر میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر واپس پاکستان جانا چاہتا تھا کہ تبھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سبق بھی سکھا دیا اور میرے بھائی کی نفرت کو بھی میرے سامنے لے آیا۔ نجات جو میرے پاس کپڑے رکھ کر گئی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور قیمتی ملبوسات تھے۔ میں انہیں ایک ایک کر کے سلائی کر رہا تھا، تبھی وہی عورت میرے سامنے آ گئی۔ وہ آتے ہی میرے دفتر کی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ نے ابھی تک میرا جوڑا سلائی نہیں کیا، کرتے بھی کیسے، آپ تو نجات کے کپڑے سلائی کرنے میں لگے ہوں گے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں؟ نجات کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا، اس نے بڑے ہی عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور واپس آتے ہوئے بولی، ارے میں آپ کے پاس ایک چیز لے کر آئی تھی، ہاں آپ نے میرے پاس سے لے کر میرے کپڑوں میں رکھ دینی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بالکل کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو گئی، تبھی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلکا اور میرے کپڑوں پر آ گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ سخت سردی کا موسم تھا، مجھے سنتی لگنے لگی۔ وہ لڑکی میری طرف اشارہ کر کے بولی، اوہو مجھے معاف کیجیے گا، غلطی سے پانی آپ کے اوپر گر گیا، آپ جا کر یہ کپڑے تبدیل کر آئیں۔ بس اس نے یہ کہا، میں ہوں، ٹھنڈ میں ٹھٹرنے سے تو بہتر ہے کہ میں جا کر اپنے کپڑے ہی تبدیل کر آؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی وہاں پر نہیں تھی۔ میں واپسی پر بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ابھی تو وہ یہاں تھی، پھر کہاں چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد وہ دوبارہ سے میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ میں نے کہا، آپ کہاں گئی تھیں؟ کہنے لگی کہ بس میں کوئی ضروری کام نپٹانے کے لیے گئی تھی، آپ سے مجھے یہ کہنا تھا کہ میرے کپڑوں میں مچھلی کے انڈے ضرور رکھیے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مچھلی کے انڈے حضرت، میرے کمرے میں ضرور رکھیے گا، کپڑوں کے اندر ایک جیب بنائیے گا، اس میں رکھ دیجیے گا۔ مچھلی کے انڈے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں نا یا میں نے غلط سنا ہے؟ جی ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن میں کیوں مچھلی کے انڈے رکھنے لگا؟ آپ خود لے کے رکھ لیجئے، مجھے کیا پتہ کہاں ملتے ہیں مچھلی کے انڈے۔ میں کہا تو بولی، آپ کیسے درزی ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کے گاہک کیا چاہتے ہیں، اور آپ بھول گئے ہیں شاید۔ یہ تو سعودی عرب کی ساری ہی عورتیں کرتی ہیں، وہ اپنے کپڑوں میں مچھلی کے انڈے رکھواتی ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ محترمہ، آپ مجھے پاگل سمجھ رہی ہیں کیا؟ مانا کہ میں یہاں پر نیا آیا ہوں، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے یہاں کی چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مچھلی کے انڈے کوئی بھی خاتون اپنے کپڑوں میں کیوں رکھوائے گی، ان سے تو بدبو آتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں محترم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
شادی کے دنوں میں تو خواتین ایسا ضرور کرواتی ہیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن کپڑوں میں مچھلی کے انڈے رکھے جاتے ہیں وہ بہت دیر تک پہننے والی کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کو یہاں کے رسم و رواج کا کچھ علم نہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ ایک تو مجھے اس کی شکل یاد نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اسے دیکھا کہاں، اوپر سے اس کی عجیب و غریب باتیں میری تو بالکل سمجھ سے ہی باہر تھیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے کپڑوں میں رکھ دوں گا۔ البتہ میں یہ نہیں جانتا کہ مچھلی کے انڈے ملتے کہاں سے ہیں۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو مچھلی کے انڈے لا کر دوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ شرط تو میں آپ کو واپسی پر ہی بتاؤں گی، فی الحال میں کسی کام سے جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور بتائیے گا۔ اس کے جانے کے بعد شاید میں کسی اور سے پوچھتا، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ مجھے بہت تیز قسم کی نیند آ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ میں نے کافی سارے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے نجات کے کپڑے نکالے جو اس نے مجھے خاص طور پر دیے تھے۔ میں تو اس کا شکر ادا کرتا اور ہمیشہ یہی کہتا کہ بیٹی، میرے کپڑوں میں کوئی بھی نقص نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ نجات سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے، اب یہاں پر میرے سبھی ڈیزائن مشہور بھی ہونے لگے تھے۔ خیر سے اگلے ہی دن وہ عورت دوبارہ آ گئی۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے مچھلی کے انڈے خرید لیے ہیں، لیکن اب آپ کو یہ سب عورتوں کے کپڑوں میں رکھنے ہوں گے۔ میں ان کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، آپ نہیں جانتے وہ سب کتنی خوش ہوں گی۔ میں نے کہا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ مچھلی کے انڈے میں آپ کے کپڑوں میں تو رکھ دوں گا، باقی عورتوں کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ ایسا کروں گا تو کوئی بھی میرے گاہک میں نہیں بنے گا، نہ ہی مجھ سے کپڑے سلائے گا۔ کہنے لگی، آپ کو میری قسم ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، بیبی آپ ہیں کون؟ تھا لیکن وہ عورت تھی کہ باز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات وقتی ماننے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم انڈے رکھ دو، میں سب خواتین کے کپڑوں میں رکھ دوں گا۔ مجھے تو وہ پاگل ہی لگی تھی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے ایمن کو فون ملایا۔ میں نے کہا کہ بیٹی، اگر تم میری دکان پر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ ایمن میری بہت عزت کرتی تھی، قدر کرتی تھی اور اکثر اپنے باپ کے رویے کی معافی مانگتی، کہتی کہ میں آ رہی ہوں۔ میرے دکان پر آئی تو میں نے اسے ساری بات سمجھا دی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، انکل آپ نے نجات کے کپڑوں میں تو وہ انڈے نہیں رکھے؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ بولی کہ بس رکھیے گا بھی مت، اور میں جانتی ہوں کہ وہ عورت کون ہے، اسے آپ بھی جانتے ہیں لیکن آپ پہچان نہیں پائے۔ وہ میری امی کی مشہور خادمہ ہے جو وہ پاکستان سے لے کر آئی تھیں۔ یاد ہے آپ کو؟ زبیدہ نام تھا اس کا۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے وہ عورت یاد آ گئی۔ ارے ہاں، زبیدہ، لیکن وہ یہ کام کر کیوں رہی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے میرے بھولے چچا کہ جب سے ابا کو آپ کے یہاں آنے کی خبر ملی ہے، ابا سمیت اماں بھی بے چین ہیں۔ خدا جانے انہیں آپ سے کیا بغض ہے۔ آپ تو اپنے حصے کا کھا رہے ہیں، لیکن پہلے تو وہ مجھے کوس رہے تھے کہ تم نے نجات کو کیوں بتایا، کیوں اس کنگلے کو پاکستان سے سعودی عرب بلایا؟ یہ وہیں ٹھیک تھا، جو اس کے نصیب میں تھا اس کو مل جاتا۔ تم خواہ لوگوں سے ہمدردی نہ کیا کرو۔ اور پھر جب ان کی دال نہ گلی، میں نے آپ کی تشہیر کر دی، کیونکہ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا آپ بہت لالچی ہیں، کپڑے صحیح نہیں سلائی کرتے اور رشتہ داروں سے سلائی بھی زیادہ لیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے ایک دھیلا نہیں دیا تھا۔ میں آپ کے سلوک سے متاثر ہوئی، میں نے یہاں آ کر آپ کے ڈیزائن کی خوب تشہیر کی۔ بس پھر آپ یہاں آ گئے، یہ بھی آپ کا نصیب تھا۔ اماں ابا کو یہ بات پسند نہیں تھی، تبھی انہوں نے زبیدہ کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو ورگلا سکے اور آپ کسی طرح نجات کے کپڑے خراب کر دیں۔ نجات اپنے کپڑوں کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ اس نے یہ کپڑے کروڑوں روپے کے لیے ہیں اور آپ کو دیے ہیں۔ اگر آپ یہ خراب کر دیتے تو نہ جانے کیا ہوتا، شاید کہ آپ کو واپس ہی جانا پڑ جاتا۔ نجات اپنے کپڑوں کے معاملے میں بہت سخت ہے، اور پھر یہ تو بہت ہی بچکانہ حرکت ہے جو زبیدہ نے آپ کو ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ لوگ حسد میں کتنا گر جاتے ہیں کہ دوسرے کی روزی روٹی ہی چھیننا چاہتے ہیں۔ خیر میں نے ایمن کو کچھ نہیں کہا
نہ اسے اس کے ماں باپ کے خلاف کچھ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اسے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، حقیقت سے وہ خود ہی واقف تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے 10 سال سعودی عرب میں کام کیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن نہ ہی زبیدہ کی مالکن نے، کیونکہ ان لوگوں نے جو حرکت کی تھی وہ ناقابل تلافی تھی، اور میں شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ جس نے میرے رزق کا وسیلہ میری اپنی بھتیجی کو بنایا، ورنہ اگر میرے بھائی کے توسط سے مجھے کچھ مل جاتا تو شاید وہ ساری زندگی مجھے تانوں سے ہی نوازتا رہتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔